وہ لڑکی اکثر آسمان کو دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ اس رات کی اندھیری میں آسمان کو بہت غور سے دیکھتی، چاروں اور نظر دوڑاتی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا اسے، پر وہ اپنی نم آنکھوں سے مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا صبر کرنے سے خدا کی محبت مل جایا کرتی ہے۔ وہ خدا جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو پتھر سے پانی نکال دیتا ہے اور اپنے بندے کو کسی نہ کسی چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے، جو سارے بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن دعاؤں کو ممکن میں بدل دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندے کو تہجد کی عادت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں خدا کو ہی مانگ لیا کرتی تھی۔ پتا تھا اسے پاک محبت تو بس خدا کی ہے۔ وہ اب سمجھی پاک محبت جو کسی نامحرم کی محبت خود خدا سے مانگا کرتی تھی۔ تنہا راتوں میں جب بھی جاگا کرتی، آنسوں سے خدا کو ہی یاد کیا کرتی تھی۔ اب کی بار وہ جاگنے لگی صرف خدا کے لیے۔ وہ اب تہجد میں خدا سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ وہ تہجد جہاں خدا مل جایا کرتا ہے، اس لگن سے سجدہ کرتی تو خدا کا شکر ادا کر کے سجدے سے نہ اٹھ پاتی۔ وہ ایک کن کہہ کر سب یادیں بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کے ہر سوال کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہر تہجد کی دعا میں اللہ سے باتیں کیا کرتی، سوال پوچھا کرتی۔ وہ راستے جو اب تک بند ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، ان باتوں کا ذکر اب وہ خدا کے سامنے نہ کیا کرتی۔ پتہ چلنے لگا اب اسے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر اب ان چیزوں میں بھی اس کو معجزے نظر آنے لگتے جو اس کے لیے ایک بری آزمائش بن کر گزرا کرتے۔ اب کے وہ سارے آنسو، صبر کے گھونٹ، توکل، خدا سے باتیں، وہ سب کچھ اب خدا کے لیے کیا کرتی۔ کہتی کہ توکل کرنے سے خدا مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات وہ اپنی ہر آزمائش سے لڑ کر بتایا کرتی۔ تجھ سے جڑی ہوں تو مسکرائی ہوں یا رب، ورنہ اس دل کے پاس کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ اور جب عارضی محبتوں سے نکل کر تمہیں سجدے کی توفیق مل جاتی ہے نا، تو کوئی وجہ نہیں رہتی اس کے علاوہ مسکرانے کی، نہ کہ تم ان چیزوں کو رو جو تمہاری مسکراہٹ کی وجہ ہوا کرتے تھے۔ نہ غم تھما کرتا ہے نہ خوشی، لیکن تم بس اپنا ایک رب سے تعلق بنا لو، اپنی مشکلیں اسے بتانا شروع کر دو، اپنی ساری تکلیفیں، الجھنیں سجدے میں ہی چھوڑ کر آنا سیکھ جاؤ۔ زندگی تو آسان ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو، باہر بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی ذی روح کو اس کی بساط سے بڑھ کر نہیں آزماتا۔ بس تم پوری ہمت اور توکل سے اپنی راہ پر چلے چلو، بہت جلد وہ رب تمہاری ساری مشکلات آسان فرمائے گا۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز
حوصلہ دیتی ہے وہ ہے امید۔ ایسے حالات میں بھی کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو اب بھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریخی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں قوس قزح بن کے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اے میرے رب، ہمارے لیے ہر قدم پر کامیابی اور آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔